1979 کا محاصرہ مکہ کیا تھا؟ پاکستان نے کس طرح سعودی عرب کی مدد کی اور خانہ کعبہ کی آزادی میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے دا ہسٹری اسٹریم کی نئی ویڈیو ہاؤ پاکستان ہیلپڈ سعودی عربیہ میں۔ تو بنا کسی انتظار کے آئیے دیکھتے ہیں۔ 20 نومبر 1979 ذی الحج کا مہینہ اختتام کو تھا اور کئی حجاج اس وقت خانہ کعبہ میں موجود بھی تھے۔ ایسے میں فجر کی نماز کے وقت مسجد الحرام میں کل 500 حملہ آور داخل ہوئے اور مسجد کو یرغمال بنا لیا۔ ان حملہ آوروں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا سب اس کی بیعت کریں۔ یہاں پر ذرا ٹھہریے، کیونکہ یہاں آپ کو دو کرداروں سے تعارف کرانا بہت ضروری ہے۔ ایک ان حملہ آوروں کا سربراہ یعنی جہیمان بن محمد العتیبی تھا، اور دوسرا اس کا بہنوئی القحطانی، جس کو اس نے امام مہدی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ مسجد میں داخلے کے 1 گھنٹے کے اندر مسلح حملہ آوروں نے مسجد الحرام کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور وہ مسجد کے میناروں پر مورچہ بند ہو گئے۔ اب باری تھی مطالبات کی، تو حملہ آوروں نے یہ مطالبات رکھے کہ حکومت سے امریکی اثر و رسوخ بالکل ختم کر دیا جائے، اسلام کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے، خواتین کا اخبارات اور ٹی وی وغیرہ میں آنا بند کر دیا جائے، سینما بند کر دیے جائیں، غرض سعودی عرب کی ان کے بقول ویسٹرنائزیشن مکمل طور پر ختم کر دی جائے۔ یہ تو ہو گئے ان کے مطالبات۔ اب اس کے مقابلے میں سعودی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ جب بھی سعودی افواج مسجد الحرام کے قریب جاتی تو اس وقت العتیبی کے حملہ آور مسجد کے میناروں سے فائرنگ کرنے لگتے، جس سے سعودی افواج کا بہت نقصان ہوا اور ان کے تقریباً 100 سپاہی بھی مارے گئے۔ اب سعودی عرب نے بیرونی مدد لینے کا فیصلہ کیا، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ سعودی عرب امریکہ سے مدد نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اصل فساد سعودی عرب کی امریکہ نواز پالیسیز کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ تو اگر وہ ایسا کرتے تو اور پھنس جاتے، لہٰذا ایک غیر جانبدار ملک فرانس کی مدد لی گئی۔ مسجد الحرام کے نقشوں کے مطابق مسجد کے کئی تہہ خانے اور سرنگیں تھیں، لہٰذا ڈائریکٹ حملہ بہت مشکل تھا۔ فرانس نے اپنی اسپیشل فورس GIGN تو بھیج دی، لیکن چونکہ غیر مسلم افواج خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے فرانس صرف حکمت عملی یا اسٹریٹجی میکنگ میں سعودی حکومت کی مدد کر سکتا تھا۔ تو یہاں اب انٹری ہوتی ہے پاکستان کی۔ BBC کے مطابق سعودی حکومت کی درخواست پر پاکستان نے اپنے SSG کمانڈوز کو سعودی عرب بھیج دیا۔ ادھر پورے مکہ شہر کو خالی کرا لیا گیا اور فیصلہ کن آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ پلان یہ تھا کہ ایک اسپیشل گیس جس کا نام آج تک معلوم نہیں ہو سکا، وہ گیس مسجد الحرام کے تہہ خانوں اور سرنگوں میں چھوڑ دی جائے گی، جس سے کئی حملہ آور مفلوج ہو جائیں گے۔ تو اس ڈائریکٹ حملے کے پیش نظر پاکستان کے SSG کمانڈوز نے ان حملہ آوروں کے امام یعنی امام مہدی القحطانی کو مار دیا۔ تو جب حملہ آوروں کو یہ پتہ چلا کہ ان کا امام مہدی مارا گیا ہے، تو یہ حقیقت ان پر کھلی کہ یہ ایک دراصل جھوٹا امام مہدی تھا، جس کے پیچھے انہوں نے بیت اللہ کی حرمت پامال کر دی۔ 4 دسمبر 1979 کو بالآخر مایوسی کے عالم میں بچے کچے 62 حملہ آوروں نے سرنڈر کر دیا۔ یوں پاکستان کی مدد سے سعودی حکومت نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سانحے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا۔ العتیبی بھی انہی 62 حملہ آوروں میں شامل تھا جن کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں 1980 میں ان حملہ آوروں کو ایک ایک کر کے سعودی عرب کے ہر حصے میں لے جا کر ان کے سر قلم کر دیے گئے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ رہی بات حملہ آوروں کے مطالبات کی،
تو ان میں سے بہت سے مطالبات سعودی حکومت نے ویسے ہی تسلیم کر لیے تاکہ مستقبل کی بغاوتوں سے نپٹا جا سکے اور عوام کو کچھ حد تک سیٹسفائی کر دیا جائے، جیسے کہ ویسٹرنائزیشن مکمل طور پر ختم کر دی گئی، سینما وغیرہ بند کر دیے گئے، خواتین کا ٹی وی اور اخبارات میں آنا اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تو اس طرح سعودی عرب نے وقتی طور پر ہی صحیح اپنے حالات پر قابو پا لیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سعودی عرب میں آج کے دور میں کی جانے والی دوبارہ ویسٹرنائزیشن سے ملک پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح بوسنیا کی مدد کی تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ پاکستان کس طرح آذربائیجان کی آج بھی آرمینیا کے خلاف مدد کر رہا ہے۔